اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 46۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارے میں کلام کرنا، بچپن کی حالت میں کلام کرنا۔ ویکلم الناس فی المہد، اور وہ ماں کی گود میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، اور بڑی عمر میں بھی، یعنی وہ لوگوں سے گہوارے اور ماں کی گود میں بھی کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی لوگوں سے کلام کرے گا۔ حالت رضاعت و طفولیت کے کلام میں اور بڑی عمر کے کلام میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ عام طور سے کہولت 40 سال کے بعد کی عمر کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہولت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے، کیونکہ جب ان کو آسمان پر اٹھایا گیا تو ان کی عمر 33 سال تھی، لہٰذا کہولت میں کلام کرنا ان کا باقی ہے، اور قرآن کی یہ پیشن گوئی اس وقت پوری ہوگی جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ نقطہ کہولت کو ذکر کرنے کی وجہ واضح ہے کہ یہاں مقصود گہوارے میں ہی کلام کرنے کو بیان کرنا ہے، اور اس کے ساتھ بڑی عمر کے کلام کو ذکر کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بھی ایسی باتیں کریں گے جیسے انبیاء علیہ السلام باتیں کرتے ہیں۔ ان کی کہولت اور گہوارے کی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جس میں عقل پختہ ہو جاتی ہے اور نبیوں کو نبوت ملتی ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوگا، یعنی وہ ان نیک لوگوں میں سے ہوگا جو نیکی کے انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام۔ واضح ہے کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی بڑی صفات کو بیان کرتے ہوئے ان کی آخری صفت صالح بیان فرمائی ہے، کیونکہ یہ بڑے مراتب میں سے ہے اور اعلیٰ مقامات میں سے ہے۔ اس لیے صالح اسی آدمی کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ صحیح راستے پر چلتا رہے اور اپنے تمام افعال اقوال میں کامل و مکمل راستے کو اختیار کرے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا ان کا معجزہ ہے، اور پختگی کی عمر میں کلام کرنے کی بشارت ان کے نزول ثانی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لہذا اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے، اور وہ خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور دوسروں کو بھی اسی کے مطابق چلائیں گے۔ نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ شریعت محمدیہ کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے، اور لوگوں کو بھی اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیں گے، شریعت کو نافذ کریں گے۔ تو وہ اپنی کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ شریعت محمدیہ کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے اور اسی کی ترویج کریں گے اور اسی کی اشاعت کے لیے کوشاں رہیں گے۔ تو قادیانی عام طور پہ یہ سازش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو، آپ تو کہتے ہو کہ نبی کوئی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو امتی بن کر آئیں گے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے، کوئی اپنی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ وہ نئے نبی بن کر آئیں گے، بلکہ وہ نبی تو ہوں گے، ان کی شان تو موجود ہوگی، لیکن عمل پیرا وہ کس پہ ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے، انہی کے مطابق زندگی گزاریں گے، انہی کے مطابق لوگوں کو چلنے کا حکم دیں گے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے دائیں بائیں ایسے لوگ بہت سارے موجود ہیں جو دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ آج کا جو وقت چل رہا ہے اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نمازوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ایمانوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، لوگوں کا ایمان ہی ختم ہو رہا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا، یعنی وہ ایسی باتیں کر بیٹھے گا، ایسی باتیں سوچ بیٹھے گا، ایسی کوئی گستاخی کر بیٹھے گا، ایسی کوئی غلطی کر بیٹھے گا جس کے نتیجے میں وہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو ایمان زیادہ ضروری ہے، ایمان ہوگا تو بندہ نماز پڑھے گا، تو نماز پڑھنی بھی ضروری ہے، نماز کی فکر کرنی بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ فکر وہ ایمان کی فکر کرنی ضروری ہے، کیونکہ ایمان تو ہر وقت لانا ہے۔ نمازیں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان سے پہلے کا وقت اور ان سے بعد کا وقت، اس وقت میں بھی ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ایمان تو ہر وقت ہونا چاہیے، ایمان تو مضبوط ہونا چاہیے۔ تو آج کفر پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایمان کو مشکوک کیا جائے، جنت کو مشکوک کیا جائے، جہنم کو مشکوک کیا جائے، قبر کی زندگی کو مشکوک کیا جائے، مرنے کے بعد والی زندگی کو مشکوک کیا جائے،
تاکہ لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے، کیونکہ ایمان ہی نیک کاموں پہ مجبور کرتا ہے۔ آج ہماری جو دینی کاموں میں سستی ہے اس کی وجہ ایمان کی کمی ہے۔ ایمان کی کمی آدمی کو سستی پر مجبور کرتی ہے۔ ایمان کی کمی سے ہی آدمی کے دین کو نقصان ہوتا ہے۔ آدمی نماز میں سستی کرتا ہے، قرآن پڑھنے میں سستی کرتا ہے، اللہ کا خوف کم ہوتا جاتا ہے، اللہ کا شوق کم ہوتا جاتا ہے، جنت کا شوق کم ہوتا جاتا ہے، جہنم کا خوف کم ہوتا جاتا ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر ختم ہوتا جاتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا شوق بھی ختم ہوتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آدمی یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ جو کچھ ہے بس دنیا میں ہی ہے، دنیا کو ہی حاصل کرو، دنیا ہی کماؤ، دنیا میں کھاؤ پیو عیاشی کرو، بس یہی زندگی ہے، اے جہاں مٹھا او جہاں کس ڈٹھا۔ ایسی باتیں لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔